اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا۔ اے شہر علم و عالم اسرار خشک و تر، تو بادشاہ دی ہے تو سلطان بحر و بر، ادراک و آگہی کی ضمانت تیرا کرم، ایقان و اعتقاد کا حاصل تیری نظر، تیرے حروف نطق الہی کا معجزہ، تیری حدیث سچ سے زیادہ ہے معتبر، قرآن تیری کتاب، شریعت تیرا لباس، تیری زرہ نماز ہے روزہ تیری سپر، یہ کہکشاں ہے تیرے محلے کا راستہ، تاروں کی روشنی ہے تیری خاک راہ گزر، میری نظر میں خلد سے بڑھ کر تیری گلی، رفعت میں مثل عرش بری تیرے بام و در، جبریل تیرے در کے نگہباں کا ہم مزاج، باقی ملائکہ تیری گلیوں کے کوز اگر، محفوظ جس میں ہو تیرے نقش قدم کا عکس، کیوں آسماں کا سر نہ جھکے ایسی خاک پر، کیا شے ہے برق تابش جستے براق ہے، معراج کیا ہے صرف تیری سرحد سفر، موج صبا کو ہے تیری خوشبو کی جستجو، جیسے کسی کے در کی بھکارن ہو در بدر، قامت تیرا ہے روز قیامت کا آسرا، خورشید حشر ایک نگیں تیرے تاج پر، تیرے فقیر اب بھی سلاطین کج کلا، تیرے غلام اب بھی زمانے کے چار اگر، یہ بھی نہیں کہ میرا مرض لا علاج ہو، یہ بھی نہیں کہ تجھ کو نہیں ہے میری خبر، دے رزق نطق مجھ کو بنا میں علی ولی، یا بحر فاطمہ وہ تیرا پارے جگر، حسنین کے طفیل عطا کر مجھے بہشت، میری دعا کے رخ پہ چھڑک شبنم اثر، تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضور والا خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، تقریری مقابلہ ہے دہن میں زباں تمہارے لیے، میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین آج 25 رمضان المبارک ہے، ممکنہ شب قدر بھی ہے، اور آج کے پروگرام کا آغاز ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی سے کی، اور بہت خوشی کے ساتھ بھی آج کے پروگرام کا میں نے آغاز کیا ہے، چونکہ یکم رمضان المبارک سے جس چیز کا ہم نے آغاز کیا تھا، زبان و بیان کی خدمت کا جو سفر ہم نے یکم رمضان المبارک سے شروع کیا تھا، آج 25 رمضان المبارک تک پہنچ چکا ہے۔ آج ہمارا پہلا سیمی فائنل ہے، بہت اچھے مقررین منتخب ہو کر آج یہاں تک پہنچے ہیں، ایک بہت اچھا مقابلہ آج میں پھر سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں۔ میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ آج کے جو کنٹیسٹنٹ ہیں، جو انتخابی مقابلہ، پھر راؤنڈ کے میچز، اس کے بعد کوارٹر فائنل، اور پھر آج ہم یہاں تک پہنچے، میں ان کا تعارف آپ سے کرواؤں۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں زینب غیاث، آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں حوریہ نور، پھر خواجہ سعد محمد بیٹھے ہیں، ساتھ ہی سید حیدر علی تشریف رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے اور بیسٹ آف لک۔ آج میری نیک تمنائیں آپ چاروں کے ساتھ ہیں کہ آپ چاروں جو سوچ کر آئیں، جو تیاریاں کر کے آئیں، اس پہ آپ پورا اتر سکیں۔ آج کے مقابلے کو ایک مرتبہ پھر سے جج کریں گے شہر کراچی اور پاکستان کے نامور منصفین، ان میں سے کچھ تو یکم رمضان المبارک ہی سے ہمارے ساتھ ہیں، کچھ نے درمیان میں ہمیں جوائن کیا، لیکن ہر ایک کا اپنا رنگ ہے، آہنگ ہے، انداز ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر جناب شاہد مسرور بھائی تشریف رکھتے ہیں۔ شاہد بھائی خیر مقدم ہے آپ کا، کیسا لگ رہا ہے شاہد بھائی؟ آج ہمارا پہلا الحمدللہ سیمی فائنل ہے۔ آج بڑا عجیب سا لگ رہا ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ کیونکہ یہ چاروں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ چاروں چمک رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں یہ چاروں چمکتے رہیں ماشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں کامیاب، یہ سفر جاری رہنا چاہیے بس آپ لوگوں کا۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ڈیبیٹ سرکل ہو، کراچی کے اسپیکرز ہوں، ریڈیو پاکستان، پاکستان ٹیلی ویژن۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا لگ رہا ہے آج بھی آپ سیمی فائنل میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی کیا امیدیں ہیں آج؟ بچے ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں، جبھی تو یہاں تک پہنچے، اور جو نہیں پہنچ سکے وہ بھی ذہین بھی اور باصلاحیت بھی، ذہین بھی ہے، باصلاحیت بھی ہے، اور اللہ کرے کہ آگے بھی جائیں۔ بس یاد رکھیے گا کبھی نا امیدی ساتھ لے کے نہ جائیے گا، ہمیشہ اللہ کے رحمتوں کے ساتھ وابستہ رہیے۔ کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جناب رضوان زیدی بھائی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہر دل عزیز اور بہت اچھے سے رہنمائی فرماتے ہیں۔ رضوان بھائی خیر مقدم ہے آپ کا، آج آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور کیا امیدیں آپ کی؟ آج امید ہے کہ اچھا پروگرام نہ صرف ہم کو بلکہ دیکھنے والوں کو بھی سننے کو ملے گا بالکل۔ تو بس اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عظمت قرآن، اقبال کے شعر ہی سے اخذ کیا گیا ہے، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو اسی موضوع پر یقینی طور پہ آپ لوگ تیاریاں کر کے آئے ہوں گے۔ میں آج کی اپنی پہلی مقررہ کو بلانا چاہوں گا، زینب غیاث۔ زینب تشریف لائیں، آپ
مختلف مقابلے جیت کر آئی ہیں، آپ کو تمام قواعد و ضوابط پتہ ہیں. آپ کا کاؤنٹر اسکرین پر آ چکا ہے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جناب والا بندوں کی ہدایت و رہنمائی اور حقیقی فلاح و کامرانی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا وہ قرآن ہے. وہ قرآن ہے کہ وہ قرآن ہے کہ جس کی عظمت جناب والا بندوں کی ہدایت و رہنمائی اور حقیقی فلاح و کامرانی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا وہ قرآن ہے جو فرقان بھی ہے، مجید بھی ہے، حکیم بھی ہے، جس کا مطلب حکیم بھی ہے، مجید بھی ہے، جس کا پریشر. آپ بہت اچھا بولتی ہیں اور اچھا بولتی آئی ہیں پریشر. لیکن آج آپ پریشر لے لیں. ٹیک یور ٹائم، ٹیک یور ٹائم. اسٹل اٹس 1 منٹ اینڈ 40 سیکنڈ. درود شریف پڑھیں، پھر سے آغاز کریں. قرآن کریم کے حقائق، قرآن کریم کی تعلیمات، قرآن کریم کے معجزات، قرآن کریم کی اپنی خصوصیت، وہ سب کچھ جتنی بھی باتیں آتی ہیں ذہن میں وہ بولتے جائیے. جناب والا قرآن کریم کی عظمت. چلیں آپ کنفیوز ہو گئی ہوں، آپ کا وقت بھی اچھا خاصا. ڈاکٹر صاحب میں اس موقع پر یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک مرتبہ پھر سے آج مشینیں یعنی کہ مائک، کیمرہ، لائٹس، اسکرین اور یہ سارا کچھ جیت کے ہماری بچی ہار گئی. اقبال نے کہا تھا نا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، تو وہ آج ایک مرتبہ پھر سے. اصل میں بات یہ نہیں ہے، آج یہ سیکھ کر آپ جائیں یہاں سے کہ کبھی کوئی کام بھی پریشر میں آ کے نہیں کرنا ہے، آل آؤٹ جانا ہے اور اپنا بیسٹ دینا ہے. ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ یہ فطری بات ہے، اگر ان کی جگہ ہم ہوں تو ہم پر بھی ایک پریشر تو بالکل ہوگا، ہوتا ہے، لیکن اس کو طاری کرنا اور ذہن میں یہ سوچ لینا کہ یہ بس اب تو یہ سب کچھ ہے لہٰذا میں پتہ نہیں بول پاؤں نہ بول پاؤں، تو اس سے انسان کی ہمت جب کمزور ہو جائے تو بڑھ جاتا. بالکل بالکل. اور بہت کچھ ہے آپ کے سیکھنے کے لیے. obviously اس میں ہم آج کی اپنی دوسری مقررہ کو بلانا چاہیں گے. حوریہ تشریف لائیں. آپ بھی سارا کچھ جانتی ہیں. کاؤنٹر آپ کا اسکرین پر آ رہا ہے. کاؤنٹر اسکرین پر آ چکا ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. صدر علی وقار، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اور ایک ایک نقطہ حیات جاویدانی کی بنیاد ہے. اہل ایمان کے لیے باعث شفا اور ہر دور کے لیے باطل کے لیے للکار. وہ کتاب جو کسی بھی شک و شبہ سے پاک نجات کی جانب اشارہ دیتی ہے. بلا شبہ وہ قرآن پاک ہے کہ میں قرآن کی عظمت کیا بیان کروں ذی وقار، کہ جبریل امی سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امت مسلمہ، ماہ سیام اور لیلۃ القدر کا پوری کائنات میں تمام فرشتوں، نبیوں، امتوں اور راتوں میں افضل ہونا خود قرآن کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے کہ ہسپانیہ میں گزری سنہری شب و روز سے لے کر بحر ظلمات میں دوڑاتے گھوڑوں کی ننگی پشت سے بلند ہوتی صدائے احد، باہلی کے بیابانوں میں علم اسلام لہراتے قتیبہ بن مسلم اور یورپ کا سینہ چاک کر دینے والے یوسف بن تاشقین کی شجاعت، کہ صدر علی وقار سلطان صلاح الدین ایوبی سے لے کر عثمان غازی تک، سلطان محمد فاتح سے لے کر خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید تک وہ مثالیں ہیں جنہوں نے قرآن پر عمل پیرا ہو کر تاریخ رقم کی. کہ منظر مدلا وہ لوگ جنہوں نے شمشیر و سنان کو اول جاننے کے بجائے طاؤس و رباب کو اول جانا، وہ طاقت، قوت اور حاکمیت سے محروم ہو کر عرش سے فرش پر آ گرے، اور یہ ثابت ہوا کہ وہ معزز ہوئے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. کہ وہ لوگ خوار ہوئے جو کتاب نجات کو سمجھنے کے بجائے طاقوں میں سجا دیا. وہ لوگ خوار ہوئے جنہوں نے اتحاد
یعنی قرآن کو فراموش کر دیا، وہ لوگ خوار ہوئے جنہوں نے کتاب ہدایت سے ہدایت حاصل نہیں کی۔ لیکن ذی وقار قرآن کی عظمت تو تا قیامت رہے گی کہ 14 صدیاں گزر گئیں، لیکن اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے کہ جسے دلوں پر اترنے اور زبانوں میں ازبر ہونے کا معجزہ ملا، کہ آج تک ایسا کوئی لمحہ نہیں ملا کہ جس پر حفاظ قرآن کی تعداد لاکھوں سے کم رہی ہو۔ تو ہم پر بھی لازم ہے کہ معاشی، سماجی اور تمام شعبہ زندگی پر قرآن پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کا مقصد متعین کریں، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود قرآن اللہ تعالیٰ نے لیا ہے کہ ہے قول خدا، قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر حلیہ آپ کر کے گئی ہیں، اور سیمی فائنل کے اکارڈنگ آج آپ کی تقریر تھی۔ آج کے ہمارے تیسرے مقرر ہیں خواجہ سعد محمد۔ سعد تشریف لائیں، آپ کے لیے بھی کاؤنٹر اسکرین پر موجود ہے، آپ کا وقت شروع۔ اوکے از اٹ اوکے؟ یہ ٹھیک ہے؟ آواز آئے گی ان کی نا؟ جی آغاز کریں۔ رحمان و رحیم پروردگار نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور حقیقی فلاح و کامرانی کے لیے جو صحیفہ خاتم الانبیاء کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اسے ہم قرآن مجید فرقان حمید کے نام سے جانتے ہیں۔ صدر عالی وقار کہ قرآن مجید فرقان حمید ہی تو جب فاران کی وادیوں سے قرآن کا چشمہ فیضیاب ہوا تو پھر ہر سمت روشنی پھیل گئی۔ جی ہاں، یہ اس کتاب ہی کی تو بدولت جزیرہ عرب کے پیاسے ریگزاروں کو سیراب کیا گیا، تو حکمت و دانش، فصاحت و بلاغت، علوم نباتات و جمادات، اور کبھی اخلاق و آداب اور معاشرت و معیشت جیسے علوم نے قرآن مجید کے سایہ عاطفت میں جنم لیا۔ جی ہاں، عظمت قرآن تو یہ بھی ہے کہ اس کتاب کی بدولت ہوس کے غبار کو آئینہ دل سے صاف کیا گیا۔ عظمت قرآن ہی کی تو بدولت ہم نے کبھی فسق و فجور، ظلم و ستم، وحشت و بربریت اور ایسے کئی عیبوں کو اپنی ذات سے پاک کیا۔ جی ہاں، عظمت قرآن ہی کی بدولت کبھی ہمیں جنت کی بشارت دی گئی، تو کبھی واعظ و نصیحت سے ہمارے اذہان کو روشن کیا گیا کہ یہی کتاب اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی سرور کونین آقائے دو جہاں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس پر جب نازل ہوئی تو پھر یہ صدا بلند ہوئی کہ قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر ایک گفتگو دشوار کا حل ہے، قرآن رسالت کا محافظ بھی خبر بھی، قرآن بصیرت بھی بصارت بھی بصر بھی۔ جی ہاں، قرآن مجید فرقان حمید ہی تو صراط مستقیم بھی ہے اور حق ہادی اور تنزیل بھی۔ یہ ہمیں عظمتوں کی بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے، مگر افسوس کہ اب ہم میں وہ جذبہ نہ رہا، عبادات میں وہ لطف نہ رہا کہ ہم اس کتاب النور کی روشنی سے منور ہوتے، ہم از ذکر کی صورت ذکر خداوندی کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے، ہم الفرقان کی صورت حق و باطل میں فرق کرتے، کہ تبھی تو یہ صدا بلند ہوئی کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے کہ جس کی بدولت جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو عظمتوں سے سرشار ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آل رائٹ، خواجہ سعد محمد اپنے مخصوص اور خوبصورت انداز میں آج پھر تقریر کر کے گئے ہیں۔ جج صاحبان کا کام بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم آج کے اپنے چوتھے اور آخری مقرر کو بلانا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر علی۔ حیدر تشریف لائیں۔ 3 منٹ کا کاؤنٹر آپ کے لیے بھی، زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 2.5 آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جب اہل ایمان خدا کی کتاب کے بجائے دنیاوی کتب کو کھول کر بیٹھ جائیں اور اس کا سہارا لیں
تو رسوائی تو مقدر ٹھہرے گی صدر عالی وقار. میں دیکھتا ہوں اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے سر جھکانے والے اہل ایمان لوگوں کو کہ جو آج باطل کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں. میں دیکھتا ہوں نعرہ تکبیر بلند کر کے کفار کے لشکر کو نیست و نابود کرنے والے مسلمانوں کو کہ جو آج یہود و نصارہ کے سامنے کشکول تھامے بھیک کے منتظر ہیں کہ صدر عالی وقار وہ مسلمان کہ جو لوگ فردہ کے بجائے اپنی خود کی مشترک طاقت کے ساتھ لڑنے کا ہنر جانتے تھے، وہ مسلمان کہ جو ایک ہو جاتے تو دنیا کو لڑا دیتے تھے، وہ مسلمان کہ جو پختہ یقینی کے ساتھ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دنیا کو فتح کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، مگر آج وہی مسلمان IMF کے سامنے بھکاری بن گئے کہ صدر عالی وقار میں دیکھتا ہوں وہ مسلمان کہ جو تاریخ میں خوار ہو گئے، آج وہ مسلمان اور بھی زیادہ خوار ہو گئے کہ صدر عالی وقار کہنا پڑتا ہے کہ ہر کوئی مستے مئے ذوقے تنے آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. صدر عالی وقار جب مسلمانوں نے قرآن کی تعلیمات کو اپنایا اور قرآن کو سینے سے لگایا تو مسلمان اس دنیا میں اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑتے نظر آئے کہ ہم قیصر و کسریٰ کے ایوانوں کو ایمانی طاقت سے لرزانے والے، ہم فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا مدعا سنانے والے، ہم جنگ بوتا کے موقع پر سیف اللہ کا خطاب پانے والے، ہم بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑانے والے. مگر پھر کچھ یوں ہوا، طور بدلے، اتوار بدلے. جو مسلمان قرآن کو سینے سے لگایا کرتے تھے وہ مسلمان قرآن کی تعلیمات کو بھلا بیٹھے. جو مسلمان قرآن سے محبت کرتے تھے وہ مسلمان قرآن کو گوا بیٹھے. جو اپنی تہذیب پر مر مٹانے کا جذبہ جانتے تھے وہ اپنی تہذیب کو گوا بیٹھے. جو صفحہ دہر کو باطل سے مٹایا کرتے تھے وہ آج باطل کے ساتھ ہاتھ ملا بیٹھے کہ صدر علی وقار جو مسلمان دشمن قوتوں کے ساتھ ہاتھ ملا بیٹھے، آج وہی مسلمان اپنا حال بڑا کر بیٹھے کہ صدر علی وقار جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو. شکریہ. رائٹ حیدر بہت جوشیلی تقریر کر رہے تھے اور اٹس آل اباؤٹ پریشر، اٹس آل اباؤٹ ہینڈلنگ پریشر. اور جو سیمی فائنل میں پریشر کو جتنے اچھے سے ہینڈل کرے گا وہی فاتح قرار پا سکے گا. اور وہ بالکل آج کے جو ہمارے پارٹیسپینٹس تھے وہ یوں ہی بول کر گئے کہ جیسے وہ نہیں ہوتا کہ بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے. تو ایسا لگ رہا تھا کہ آج آپ لوگوں میں ماشاءاللہ کانفیڈنس کچھ اضافی طور پر نمایاں تھا. اور کیا فیصلہ ہوگا یہ تو جج صاحبان ہی جانے. چھوٹی سی بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم فیصلہ بھی اور رائے بھی جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. وہ گھڑیان پہنچی ہے، وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم فیصلہ جاننے کی جانب جاتے ہیں، لیکن پہلے رائے جانتے ہیں. اور آج مجھے تو بہت شدت سے انتظار ہے کہ کیا فیصلہ ہوا ہوگا. اور مجھے بڑی خوشی بھی ہے کہ آج ہمارے جج صاحبان کو ٹف ٹائم ملا ہوگا مجھے ایسا لگ رہا ہے. لیکن آبویسلی یہ ہمارے استاد ہیں اور بہت سینئر ہیں ماشاءاللہ، تو یقینی طور پر جو بھی فیصلہ انہوں نے کیا ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا، یہ امید تو مجھے بہرحال ہے. رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے رضوان بھائی آج آپ سے آغاز کرتے ہیں. بالکل اچھا مقابلہ رہا. اور اگر مجھے ذاتی طور پر اگر مایوس کیا تو اس اعتبار سے زینب بیٹا، ایک تو میرا خیال ہے پریشر اور دوسرا شاید زیادہ تیاری جو ہے وہ نقصان دہ. ورنہ تم ایسے ڈیبیٹر نہیں ہو جو بھول کے آئے. وہ کہیں نہ کہیں ہوئی ہے کچھ گڑبڑ ایسی، لیکن ہونا نہیں چاہیے تھا. لیکن بہرحال ہوتا ہے، جو سینچری بنانے والا بھی 0 پر آؤٹ ہوتا ہے اور 5 وکٹیں لینے والا بھی 25-25 رن دے دیتا ہے لاسٹ اوور میں. یہ تو زندگی کا حصہ ہے. تو بہرحال کوئی ہار جیت کھیل کا حصہ ہے. اچھا خواجہ سعد بیٹا، پہلی بات ہے کہ جیسے عظمت قرآن کی بات ہو رہی ہے تو کاف کی تکرار تھی اور جو مستقل کاف آ رہی تھی. آپ ایک اس سرکٹ کے ایک سینئر تقریباً ڈیبیٹر ہیں اور یہ بات آپ کو ازل سے ہی سمجھائی جا رہی ہے کہ شین قاف کا درست ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک کالم ہوتا ہے تلفظ کا. جب تلفظ غلط ہوتا ہے تو وہ کالم جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو وہ کمپلیٹ جو آپ کی مارکنگ ہوتی ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد حوریہ نور، مواد اچھا تھا، انداز اچھا تھا، لیکن مجموعی طور پر جو عظمت قرآن کا حق تھا وہ ادا ہوتا ہوا کم دکھائی دیا. دنیا سے ریلیٹ کیا یا اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرایا، لیکن جو عظمت قرآن جس طرح بیان ہونا چاہیے تھا مجھے لگا کہ وہ چاروں طرف سے مواد کی وہ کمی رہی.
اور حیدر آپ کا انداز ایک نیچرل ہے اور تقریر کی اچھا ایک انداز تھا, باڈی لینگویج بھی اچھی ہے, نیچرل ایک انداز ہے, مجھے اچھی لگی آپ تینوں کی تقریر. اور وہی جس طرح بہت کم مارجن پر نتیجہ مرتب ہوا ہے, تو اب دیکھیں کس کے حق میں یہ قرۂ فعال نکلتا ہے. باقی ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں دیکھ رہا تھا بریک میں کہ آپ لوگ بڑی جانفشانی کے ساتھ جو ہے اور آپس میں مشورہ کر کے آپ کام کر رہے تھے. آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی, اب کسی بات پر نہیں آتی. معاملہ یہ ہے کہ بھائی زدی صاحب نے تو اپنی بات کہی ہے, بنیادی باتیں ہیں. یاد رکھیے بیٹا کہ آپ صرف ڈیبیٹ میں نہیں ہیں, اس غلط فہمی کو اپنے ذہن سے دور نکال دیں, بالکل دور کر دیں. آپ ڈیبیٹ کے ساتھ ساتھ ایک مبلغ کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں. واہ, کیونکہ یہ کیو ٹی وی ہے اور دوسرے چینلز میں اور آپ میں یہ فرق ہے کہ آپ ایک مبلغ کی حیثیت سے آتے ہیں تو آپ کا پس منظر ہونا چاہیے. عظمت قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کو اور احادیث کو ریلیٹ کیجئے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حوالہ ہونا چاہیے جو بد نصیبی سے یا حرمہ نصیبی سے کسی میں نہیں تھا. لو انزلنا ھذا القرآن, اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے علی جبل, کسی پہاڑ پر, لأرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, تو کوئی تو بولتا ہے اس میں سے. اور قرآن کریم کے متعلق بہت ساری آیات تھی, خیر چلیے کوئی بات نہیں. اور اتنی فاش غلطیاں ہیں تلفظات کی کہ اگر اس کو بالکل امپارشل طریقے سے دیکھا جائے تو آپ خود کہیں گے کہ یار اس میں تو کوئی بھی نہیں آتا, لیکن پھر بھی آنا تو ہے کسی کو. نجات, غلط العام کو استعمال مت کیجئے. جب آپ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تو نجات کے لفظ کو نجات کی طرح ہی کہیے. امتوں, یہ ہم عام زبان میں بات کرتے ہیں, لیکن جب آپ اس روسٹم پہ ہوتے ہیں نا, کھڑے ہوتے ہیں, تو پھر آپ امم کہیں گے, آپ امتوں کو نہیں کہیں گے. آپ جو ہے طریقہ, شمشیر و سنا اور شمشیر و سنا فرق ہے. قرآن اور قرآن, وہ تو ماشاءاللہ ہمارے بھائی عزیز صاحب نے یہ بات کی ہے. اسی طریقے سے یہود اور ہود کے ساتھ جو آپ نے آمیزش کی ہے اس کو ذرا دیکھیں, معزز, معزز, بہت ساری ایسی فاش غلطیاں. لیکن باہر طور جیت ہار تو ہوتی ہے, لیکن ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر آئندہ کے لیے اصلاح کیجئے, کیونکہ ہم بھی سیکھ رہے ہیں, ہم بھی طالب علم ہیں, آپ بھی ہیں, ہر ایک. واہ, کیا کہنے ہیں شاہد بھائی, کیا کہیں گے؟ آج ہوا یہ ہے کہ ایک مقررہ جو ہیں وہ تو نہیں کر پائیں, لیکن باقی آپ تینوں کا تلفظ اور ادائیگی جو ہے اس میں نے آپ تینوں کو برابر کے نمبر دیے. کہیں اگر فرق ہوا ہے تو مواد میں ہوا ہے, کانٹینٹ میں ہوا ہے, ٹھیک ہے. کانٹینٹ میں اس لیے ہوا کہ دونوں مصرے اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو پہلے مصرے میں یہ بتایا گیا کہ جنہوں نے قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کیا انہوں نے کامیاب زندگی گزاری, اور تم, ناٹ ہم, تم جو کہ خوار ہو گئے اس لیے کہ تم تارک قرآن ہوئے. مفہوم کیا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا تو کامیاب ہو گئے, اور نہیں تھاما تو ناکام ہوئے. اب اس میں ہوا یہ ہے کہ ان دو پہلوؤں کو واضح کر دیا گیا عظمت قرآن سے, تو عظمت قرآن بیان کرنی تھی. میرے سامنے حیدر علی آپ کی جو تقریر تھی وہ تو مجھے ایسا لگا آپ مسلمانوں کے خلاف تقریر کر رہے ہیں. آپ اپنی تقریر سنیے گا. میں اسی لیے کہتا ہوں نیگیٹو بات نہ کیا کرو. مجموعی طور پہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ قرآن پاک کہا کرو, قرآن پاک کچھ نہیں ہوتا, قرآن حکیم کہو, قرآن مجید کہو. خواجہ صاحب متبادل نہ بدل, سمجھ میں نہیں آیا. مصرع جو تھا جس پہ بات کر رہے اس کی کوئی دلیل آپ نے پیش نہیں. بالکل ٹھیک ہے, فیصلہ میرے پاس آ چکا ہے, اور بچوں سے زیادہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایکسائٹمنٹ مجھے ہے. میں اناؤنس کرتا ہوں, اور محض ایک نمبر کا فرق ہے تینوں کے مابین جو آپ یہاں بیٹھے ہیں. ایک نمبر کے فرق سے آج پہلی, دوسری اور تیسری پوزیشن ہے. میں پہلی پوزیشن ہی سب سے پہلے اناؤنس کرتا ہوں. آج کے مقابلے میں فاتح قرار پائی ہیں حوریہ نور. آپ کو بہت مبارک ہو, آپ فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں. آپ دونوں دل چھوٹا نہ کریں, ایک آپشن موجود ہے آج کے مقابلے میں 3 اور پھر کل کے مقابلے میں 3 لوگ, یعنی کہ پیچھے رہ جانے والے 6 لوگوں میں سے کسی ایک کو وائلڈ کارڈ انٹری ملے گی فائنل کے لیے. اس طرح سے فائنل میں ہمارے پاس 3 کنٹیسٹنٹ ہوں گے جن کے مابین فائنل کھیلا جائے گا. آپ کو ایک بار پھر سے بہت مبارک ہو. آج کا دھان میں زباں اپنے اختتام کو پہنچا ہے. جانے سے پہلے معاونین کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تعاون شامل رہا ہے سیوسٹن کا, پنجند کا, وولکا فوڈ, گگلی کا, کش شربت کا, نیلسن پینٹ کا, بی جان ٹیشوز کا, جوجو کینڈی کا, سیلانی اسپائسز کا,
ब्लूम परफ्यूम का और फ्रेश वन वाटर का। इसके साथ ही साथ जो दहन में ज़बां के फाइनल में पहुंचेगा और पहली पोजीशन हासिल करेगा उसके लिए 1 लाख रुपए कैश प्राइज है जनाबे सुहेल शम्स की जानिब से, और इजी हेयर कलर की जानिब से LED का तोहफा है। जो दूसरी पोजीशन हासिल करेगा उसके लिए जनाबे सुहेल शम्स की जानिब से 75,000 रुपए, और हबीब ऑयल मिल्स की जानिब से फूड फैक्ट्री जो तीसरी पोजीशन हासिल करेगा उसके लिए जनाबे सुहेल शम्स की जानिब से 40,000 रुपए, और हबीब ऑयल मिल्स की जानिब से जूसर ब्लेंडर का तोहफा होगा। आज का दहन में ज़बां अपने अख्ताम को पहुंचा है। देखिए हमारा अगला सेगमेंट मरहबा या मुस्तफ़ा रईस अहमद के साथ। मुझे अपने मेज़बान डॉक्टर सैयद इमरान वदूद को इसी दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि रब ताला आपको ऐसा उरूज, ऐसी बुलंदी अता करे जो कभी ज़वाल आशना ना हो। है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान, है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान, है सारे महीनों से